السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں اور فتنے سے بچنے کی قرآن و سنت میں کیا تدابیر ہیں۔ لفظ فتنہ قرآن و سنت میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آزمائش، امتحان، کسی کو روکنا، عذاب، شرک، کفر، قتل، گناہ اور نافرمانیاں، منافقت، حق اور باطل کا مل جانا، اسی طرح قتل، آگ میں کسی کو ڈال دینا، یہ سارے معنی قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر دیکھنا ہو کہ فتنہ ہے کیا، تو شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے وہ فتنہ ہے۔ اور شاید اسی طرف شاعر مشرق کا بھی اشارہ ہو کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو ہم یہ ضابطہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز اللہ سے دور کر رہی ہے۔ وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، شر اور خیر دونوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور بندہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اولاد فتنہ بن جاتی ہے، مال فتنہ بن جاتا ہے۔ آج کل تو کہہ لیں کہ فتنوں کی بھرمار ہے۔ انٹرنیٹ ہے، عورتیں ہیں، بے حیائی ہے، اریانی، فحاشی اور اللہ کی نافرمانی، قتل عام، ہر چیز یعنی فتنوں کا عروج ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن باتوں کی طرف اشارہ کیا وہ وقوع پذیر ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ موضوع تو یقیناً بڑا طویل ہے، لیکن قرآن و سنت کے خلاصے کو اگر دیکھا جائے تو انسان کا جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھام لے، تو اس کے لیے فتنوں سے بچاؤ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی غلطیوں اور گناہوں پہ روتے رہو، اور اپنے گھر سے بلا ضرورت نہ نکلا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو۔ یہ بہت زبردست نسخہ ہے فتنوں سے بچنے کا۔ انسان گھر میں ہو، ماں بہن بیٹی کی حیا ہوتی ہے، کچھ نہیں کرتا، اور جب لوگوں میں اور محلے میں اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ گھر میں رہے، جلدی یہ کسی کی طرف مائل قائل ہو جانا، باتوں میں آ جانا، تو یہ بھی فتنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے بچیں۔ علماء ربانیین جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ اپنی مجلسیں کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کی طرف رجوع کیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے حسن صلہ جس کو کہا جاتا ہے، مضبوط سے مضبوط تعلق قائم کیجیے، اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کیجیے جو اللہ کا ملاقمین کی عبادت میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ فتنوں سے بچنے کے بہت سے ذرائع ہیں، البتہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین ذرائع ہیں۔ اللہ کا ملاقمین ہم سب کو ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہمارے جو نوجوانان ہیں، نوجوان بچیاں، نوجوان بچے، آج کل یہ انٹرنیٹ کا فتنہ، موبائل کا فتنہ، شاید فتنہ دہما جو اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ کالی رات کی طرح چھایا ہوگا، وہ شاید یہی ہے، واللہ عالم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے لیے خیر ہمیشہ ہمارے مقدر میں رکھے، ہمیں خیر پہ قائم رکھے، اور ہمارے ہاتھوں سے خیر کو جاری فرمائے۔ انہ سمیع قریب مجیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔